بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، قریباً 1 سال کے بعد آج پھر سے اہل ایمان، اہل محبت اور اہل سنت کے اس عظیم مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بھی ان لوگوں سے ملاقات کریں کہ جن کے دل حب مصطفیٰ کے لیے چنے گئے ہیں تو فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور طمانینت و سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارا فخر یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے رحمت للعالمین کی چھتری کے نیچے اکٹھا فرمایا۔ اور اس مرکز کو دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ عظیم الشان، وسیع و عریض، خوبصورت مرکز اللہ پاک نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ جمعۃ المبارک کے وعظ میں اور باقی خطابات میں فرق یہ ہے کہ اس میں وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور گفتگو کو موضوع کے مطابق شروع کر کے سمیٹ لینا جمعے میں قدر مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ ایسا موقع بھی دے کہ کبھی شام میں یا جمعے کے علاوہ جب آپ لوگ سہولت اور آرام کے ساتھ کچھ لمبی مدت تک خانہ خدا میں بیٹھ سکیں تو انشاءاللہ وقت کی وسعت ہوئی تو انشاءاللہ گفتگو میں بھی اللہ وسعت عطا فرمائے۔ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو میں نے یہاں جمعہ ادا کیا، اس دفعہ جب جا رہا ہوں تو یہاں جمعہ ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ مسجد، یہ مرکز وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، مساجد یہ بیوت اللہ ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جتنی یہ مسجدیں ہیں all the mosques they belong to Allah subhanahu wa ta'ala, even though every particle of this universe belongs to Allah,
Allah subhanahu wa ta'ala owns each and every bit of this universe, but especially among all the properties and the things which are owned by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has mentioned in the Quran that masajid and mosques, they are for me. They belong to me. And a hint comes out of this part of the verse of the Quran, that if the mosque is the place which is owned by Allah subhanahu wa ta'ala, and if they are the places which belong to Allah subhanahu wa ta'ala, then imagine those who enter this place. اگر یہ جگہ اللہ کی ہے تو جو اس جگہ میں آ گیا ہے وہ کس کا ہے؟ مسجدیں اگر اللہ کی ہیں تو اللہ کو مسجد کی ضرورت نہیں، اللہ تو نماز نہیں پڑھے، بولو نا، اور جو نماز پڑھے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. The one who worships cannot be our Lord. The one who prostrates down in Sajjada or in Ruku cannot be judged as our Ilah and our deity and our sustainer and our creator and our Ilah. چونکہ جو عبادت کرتا ہے اسے بندہ کہتے ہیں، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے الہ کہتے ہیں. اور ہمارا اعلان کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، ماں سوائے اللہ کے. تو سوچو، you need to think about if this place has been concluded as a place which belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, and this shows the dignity of this place, then what should be the honor of a person who comes in this glorious and sacred place, and then when that person stands facing to Kaaba and then prostrates down in Sajjada, all this action shows that this place belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. This action of worshipping shows that this place belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. دیکھو، یہ ایک قدم باہر جاؤ تو بازار ہے، ایک قدم اندر آؤ تو خدا کا گھر ہے. بولو نا. لیکن وہ جو باہر ہے اس کو اپنی جگہ کیوں نہیں کہا؟ اور یہ جو اندر ہے اسے اپنی جگہ کیوں کہا؟ فرمایا باہر والی جگہ اللہ سے دور کرتی ہے، اندر والی جگہ خدا کے قریب گئی. وہ جو باہر کا حصہ ہے وہ دنیا ہے جو آپ کو اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اپنے اصل مقصد کا وہ شعور دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ عابد بنتے ہیں، خدا معبود بنتا ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ جس مکان کو خدا نے اپنا گھر کہا ہے. تو میری ایک گل سنو، اپنے گھر بلا کے مہمان نو پھر میزبان کا پتہ چل رہا ہے کہ نسل کے ہے، یہ اصل کے، یہ شان کے، یہ رسم کے، یہ رواج کے، یہ منزل کے، یہ خلق کے. تو مہمان گھر آ جائے تو جو مہمان کی تکریم کرے، مہمان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا میزبان فیاض ہے، ہمارا مہمان کریم ہے. تو اگر دنیا کا میزبان اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ گھر آئے تو ٹالتا نہیں، تو بتاؤ وہ جو ساری کائنات کا رب ہے
جب وہ میزبان بنے اور تم مہمان بنو تو پھر عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہو. یہ سمجھا کرو کہ جب خدا کے گھر میں آؤ تو جان لیا کرو کہ جس کے گھر میں جا رہے ہیں وہ میزبان مہربان بھی ہے. وہ میزبان مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، علیم بھی ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے. تو وہ کسی کو خالی جانے نہیں دیتا. لیکن یاد رکھو، مہمان بننا سیکھو، وہ تمہیں میزبان بن کے رکھتا ہے. ان مہمان آ کے ساری چیزاں توڑنا شروع کر دے، بولو مہمان آ کے آپ کے سارے بستر الٹ پلٹ کر دے اور وہ starts messing around the house، تو بتاؤ پھر آپ بے شک ہوسٹ ہو، لیکن پھر ہوسٹ کو گوشت بننا پڑ جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ کیونکہ وہ مہمان ایسا ہے کہ جو مہمان ہونے کی شان نہیں رکھتا. لہذا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کمی اگر ہوگی تو مہمان کی طرف سے ہوگی. جس میزبان کی طرف تم آئے ہو وہ تو دو جہانوں کا مقتدر اور خالق رب ہے. تم مہمان بن کے دکھاؤ، وہ تمہیں میزبان بن کے ثابت کرے گا کہ میرے گھر میں آنے والے کو ہم کیا خیرات عطا کریں. حضرات، میں نے سورۃ النجم کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں تبرکن، جن پر گفتگو کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن آپ کی فکر کو فکر دینے کے لیے میں نے ان آیات کا اختیار کیا. آپ کو متنبہ کرنے کے لیے، متنبہ تو انگلش میں کوشش کہتے ہیں، تو آپ کو متنبہ کرنے کے لیے اور آپ کو اسپرچولی ایکٹیو کرنے کے لیے میں نے ان آیات کا سہارا لیا. اور بحیثیت خادم سلسلہ تصوف میرا حق بھی یہی ہے کہ میں صوفیانہ انداز میں حکیمانہ کلام جو خدا مجھے دے میں آپ کے سینے میں ڈالوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. یہ آیت اپنے اندر ایک جلالت رکھتی ہے. یہ آیت، اس کی آواز اور اس کے الفاظ پر غور کرو. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آیت آپ کے مقصد کو ثابت کر رہی ہے. یہ آیت ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اعلان کر رہی ہے. اور یاد رکھو، یہ آیت، اس کے 2 رخ ہیں. ایک رخ میں اندھیرا نظر آتا ہے اور اس کے دوسرے رخ میں اجالا نظر آتا ہے. اس کا ایک حصہ وہ تنزل بتا رہا ہے اور دوسرا حصہ عروج سکھا رہا ہے. اور اس کا مفہوم جب آپ جانیں گے تو میری یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور فرمایا بات یہ ہے کہ تم سب کی انتہا، تمہارا آخری مقام تمہارے رب کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. منتہا کسے کہتے ہیں؟ منتہا کہتے ہیں انتہا کی جگہ. جتھے انتہا ہو جائے اس نو عربی دے وچ منتہا کہندے ہیں. سبحان اللہ. اسے واسطے جبریل علیہ السلام جتھے تک جا سکتے سن انہوں سدرۃ المنتہا کہندے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ وہ مقام ہے اور منتہا، منتہا جبریل کے انتہا کی جگہ ہے. وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور
اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے بندے تو یہ تو سوچ کر تیری انتہا کون سی جگہ ہے؟ جبریل کی انتہا سدرہ ہے، تیری انتہا ذات خدا۔ جہاں تیری انتہا ہونی ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اے بندے ذرا اپنے ذات پر غور کر کہ تیری ابتدا تو کیا ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا، لیکن موت کو انتہا نہ سمجھنا کہ یہ منتہا نہیں ہے، بلکہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاجِعُونَ، رب کی طرف لوٹ کر جانا اور بالآخر اس کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اے انسان یہی تیری انتہا ہے۔ تو جس کو پتہ چل جائے کہ وہ سارا زمانہ دوڑنے کے بعد، سمندر کی لہروں پر سفر کرنے کے بعد اور ہوا کے دوش پر ملک سے ملک کا سفر کرنے کے بعد اور شہر در شہر، قریہ در قریہ، وطن در وطن اور زمانہ در زمانہ وہ سفر کرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ تیرا سفر نہیں۔ تیرا سفر یہ ہے کہ تو نے دنیا سے اٹھنا ہے اور مقام منتہا یعنی رب کی ذات پر جا کر تیرا سفر ختم ہو۔ حضرات، تو جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی ذات پر سفر ختم ہونا ہے، تو اب یہ اس سے بڑی خوشی بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ، اور اس سے بڑا سبحان اللہ۔ یہ آپ اتنا فہیم لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ everyone sitting here is bright in his head. Everyone knows the things. That is why you are here. You are in a country where you have a good standard of life. All this happens because your head is working fine. But all of our abilities of our thoughts and our brain are consumed for this temporary life, these temporary virtues of this world, and these temporary luxuries of this station, which is itself not a permanent station. We have to eventually leave it. ہم نے بالآخر اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ تو بولو جب رب کی ذات پر انتہا ہونی ہے تو پھر یہ بھی جان لو کہ انتہا دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو بڑی اچھی حالت میں خدا کے پاس پہنچو گے یا پھر بری حالت میں خدا کے پاس پہنچو گے۔ یا تو آپ پہنچیں گے رحمتوں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، قیام اور قعود کے ساتھ، سجود اور رکوع کے ساتھ، تلاوت اور ریاضت کے ساتھ، یا پھر پہنچو گے نافرمانی کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ، شریعت کو ترک کرنے کے ساتھ۔ اب یہ دو حالتیں ہو گئیں اور اللہ فرماتا ہے تمہاری انتہا میری ذات ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہاری انتہا میری ذات ہے۔ تو اگر میرا آج کا پیغام، if I become able to convey today's message, our final abode and final station is the most noble self of Allah subhanahu wa ta'ala, that everyone is going to think about his actions, his behavior and his life. ہر آدمی سوچے گا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں کہ وہ خدا کے ساتھ کس حال میں ملنا چاہتا ہے، خدا کے ساتھ کس حال میں ملنا چاہتا ہے۔ حضرات، دنیا this world in which nothing is existing forever, nothing is everlasting, and our everlasting abode is in the hereafter. جو ختم نہ ہونے والا جہان ہے وہ تو اگلا جہان ہے، لیکن یہ جہان، یہ مادیت کا جہان ہے۔ مادیت
میٹیریلزم، یہ مادیت ہے. تو اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں آپ کو میٹیریل ملے گا، لیکن یاد رکھو یہ میٹیریل رہنا نہیں ہے. اگر آپ کو خدا کی طرف جانا ہے تو وہ سودا اکٹھا کرو جو تمہیں خدا کے پاس اچھی حالت میں. سبحان اللہ. Try to gather those items which take you successfully in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہ آئٹمس کیا ہیں؟ وہ سجود ہے، وہ قیام ہے، وہ رکوع ہے، وہ تلاوت ہے، وہ ریاضت ہے، وہ عبادت ہے. باقی رہی دنیا کی بات تو یاد رکھو ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. بھائی جب آپ خود ہی نہیں رہتے تو باقی چیزوں کے If you are not going to stay forever, then there is no need of the description of other things. If you are not going to live, then there is no need of describing the other things of this universe and this world. We have to go down. We have to go down. We came from up. We came from the heavens and we are going down. آئے تھے کہاں سے؟ بلندیوں سے. وہ جا کہاں رہے ہیں؟ بستی میں. لیکن یاد رکھو صوفیاء فرماتے ہیں کہ قبر کی پستی کو جن لوگوں کے عمل پست تھے ان کے لیے قبر کی منزل بھی پست ہے، اور جن کے عمل بلند تھے وہ بظاہر نیچے جا رہے ہیں، حقیقت میں اوپر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. حقیقت میں وہ اوپر جا رہے ہیں. تو دنیا کے ساتھ محبت کیسی؟ دنیا نے تو فنا ہو جانا ہے. اور بالآخر یہی بات فقیر ہمیں یوں سمجھاتے ہیں. دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا زمین پر. آپ سب سن رہے ہیں میری بات؟ جی. سب لوگ سن رہے ہیں؟ جی. ایک کہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہے یہ زمین میری ہے. غور سے سننا ہوگا. دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. اچانک وہاں سے حضرت شیخ بایزید بستامی کا گزر، ان کا گزر ہوا. تو انہوں نے دیکھا یہ دو آدمی لڑ رہے، کھڑے ہو گئے. انہوں نے جب دیکھا کہ بایزید بستامی وہ ادب سے کھڑے ہو گئے. کہا کیا بات ہے؟ نے کہا بات یہ ہے کہ he claimed that this piece of land is mine and so I do the same. میں بھی یہی کہتا ہوں یہ زمین میری ہے، اور وہ بھی کہتا ہے یہ زمین میری ہے. حضرت بایزید بستامی نے کہا اچھا تم دونوں اپنی بات سناؤ. ان دونوں نے اپنے دلائل دیے. اور دلائل سننے کے بعد توجہ میری طرف بھائی. I am talking to you. Don't move your head here and there. I am talking to you and you have to listen to that. This is Friday and this is one of our utmost duty to be attentive to each and every word of the khatib and the speaker. کیا فرمایا تمہارا میں نے قضیہ سن لیا ہے، تمہارا مقدمہ سن لیا ہے. تم کہتے ہو زمین میری ہے، یہ کہتا ہے زمین میری ہے. اب اللہ کا فقیر بولتا ہے، وہ بندہ بولتا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا ڈرو اللہ کے ولی سے کہ یہ صرف آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ یہ نور خدا سے دیکھتا ہے. فرمایا تم نے اپنا قضیہ سنا دیا. فرمایا تم نے کہہ دیا زمین میری، وہ بھی کہتا ہے زمین میری. بایزید فرماتے ہیں آؤ زمین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ جرأت کرنے والا، کون ہے یہ ہمت کرنے والا. Who has this courage and who dares to ask
the land and the earth to whom it belongs. No one talks to the piece of lands because they will have no answer, and people are going to say that he has gone crazy and mad. Asking from the dust particles, asking from the soil. لیکن اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں نبی کی ذات کی تاثیر ہو اور جس کی صفات میں نبی کی صفات کی تاثیر ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور بتاؤ میرے نبی سے پتھروں نے کلام کیا کہ نہیں؟ میرے نبی سے جانوروں نے کلام کیا کہ نہیں؟ میرے نبی کے لیے ایک کھجور کا تنا رویا کہ نہیں؟ تو پھر ولی کون ہوگا؟ ولی وہی ہے جو اسوہ رسول اللہ پر چلتے چلتے بالآخر وہی نور حاصل کر لیتا ہے، اور اس نور کے لیے ہی حضور نے فرمایا ڈرو، میرے بندوں کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو کہا کیوں نہ ہم زمین سے پوچھ لیں کہ یہ تیری ہے یا تیری ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زمین سے آپ نے پوچھا اے زمین بول تو کس کی ہے؟ To whom you belong. آپ ان دونوں میں سے both of these to whom you belong. حضرت شیخ بایزید بستانی was asking the piece of land to whom you belong. To this person or that one. کس سے تمہارا تعلق ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جو جواب دیا وہی جو آیت میں نے پڑھی ہے، خدا نے اس آیت کا اور اس واقعے کا رب خود ہی بنا دیا۔ اس زمین نے جواب دیا ارے نہ تو میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، البتہ یہ دونوں میرے ہیں۔ نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ہاں یہ دونوں میرے ہیں۔ کہ مطلب کیا؟ کہ یہ جتنا بھی دوڑ لیں بالآخر انہوں نے میرے پاس ہی میرے اندر آنا ہے۔ اس سے پتہ چلا ارے زمین کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کی اس مادی حیات میں دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آنے واحد میں فنا ہو جائے گا۔ Within a blink of an eye, everything is going to be finished and vanished from your life. ہر چیز ختم ہو جائے گی ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں۔ تو پتہ چلا انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جو کچھ ہے خدا کا ہے، اور خدا کا جب سب کچھ خدا کا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کچھ مل جائے تو مالک سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی جی شے ہوئے اسے کلو منگو، میرے کو کوئی شے ہوئے کہ تسی دوے نو آکو اے میں دے دیو، کہ کو عقل مند والی گل نہیں بولو نہیں۔ جی میں او دا مالک دا آکو گے کس مالک کوئی پیچھے کوئی بولنے کا رواج نہیں میرے پاس، سارے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں صرف آپ کی اٹینشن چیک کر رہا ہوں، تو مجھے اٹینشن چاہیے، ڈیٹینشن نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا سا ٹائم جمعے کا ہوتا ہے، ہاں اس میں ٹینشن نہیں، صرف اٹینشن کی ضرورت ہے۔ تو آپ جو مالک ہے اسی سے مانگو گے نا۔ اب تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر تم دو جہان بھی چاہتے ہو، ایک دفعہ محمود غزنوی نے اپنے خدام سے کہا تھا یہ میرے محل میں جو چاہتے ہو مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا۔ ہر آدمی نے اپنی طلب کے مطابق، کسی نے کچھ چیز اٹھائی، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ پسند کیا، اور محمود آیا اور اس نے محمود، اور ایاز آیا اس نے محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری ذات چاہیے، مجھے تیری ذات چاہیے۔ اور اسی سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک روحانی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ زمین کے ٹکڑوں کے لیے کیوں لڑتے ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں من کان للہ
کان اللہ لہو، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا جو خدا کا بن جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے. تو بتاؤ جب خدا تمہارا ہو گیا تو جو خدا کا ہے وہ بھی تو تمہارا. اس لیے دنیا نہ مانگو، دنیا کے مالک کی طلب کرو. دنیا نہ مانگو، دنیا کے خالق کی طلب کرو. جب خدا تمہیں مل گیا تو جو خدا کا ہے وہ سب بھی تمہیں عطا کرے گا. حضرات پھر پتہ چلا کیا ارشاد ہوتا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ تیری انتہا تیرے رب کی جانب. تو جس آدمی کو اتنی، یہ بہت بڑے خطرے کی بات نہیں ہے، یہ بات دوبارہ کر، یہ خطرے کی بات بھی ہے، یہ مزے کی بات ہے. پھر وہی بات، جب جانا خدا کے پاس ہے تو پھر آج اپنے گریبان میں جھانک لینا کہ مالک کے پاس واپس جانا ہے. اور بڑی خوفناک پکڑ ہے اللہ کی پکڑ. بولتے نہیں آپ، ان بطش ربک لشدید. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی شدید بڑی شدید ہے. تو دنیا کی پکڑ اور ہوتی ہے. آپ کو تو ایک پولیس والا پکڑ لے تو آپ کے پسینے نکل آتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جس کا وضو بھی نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ زندگی میں کسی نے نماز نہیں پڑھی. بعض ایسے ہیں مسلمان بھی نہیں، وہ آپ کو پکڑ لیں تو تھوڑا پسینہ نہیں رکتا. جی یہ تو آپ کی گبر شیری ہے. تو یہ بندے اب یہ نہیں کھڑو سکتے کہ جنہیں بندے بنائے ہوتے ہیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، رب کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے. اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس آدمی نے یہ خوف حاصل کر لیا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اس کو دوہری جنت ہے. سبحان اللہ. مسجد کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں. پلیز دل کھول کر مسجد کی خدمت کریں. صداقت اللہ کا اللہ پاک آپ سب کے کاروبار مالا جان میں برکت عطا فرمائے. حضرات میرے پاس 3 منٹ اور ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. مہربانی گاڑی موو کرے. پلیٹ نمبر RKR 707 RKR 707 دوسرا پلیٹ علیزہ 27 علیزہ 27. ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ اسی طرح ہے جیسے کھانا رکھا اور اچانک آپ کی پلیٹ لے کے کوئی چلا جائے. یہ دونوں حضرات جس طرح اس میں بول رہے ہیں کہ ایسے یہ دسترخوان سے جا کے کھانا شروع کرا کے پھر ساری پلیٹیں غائب کر کے پھر لے آئیں گے اور پھر شروع. 12 حضرت دروشی پڑھ لو ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بس میں ختم کر رہا ہوں. فرمایا کہ جو ڈر گیا. عام طور پر ہم چھوٹے ہوتے تو بڑا مشہور مقولہ تھا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. لیکن یہ مقولہ دنیا کے لحاظ سے کہتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ تر گیا. نہیں سمجھے؟ جو ڈر گیا مر گیا، جو ڈر گیا وہ تر گیا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ، اور خَافَ يَخَافُ خَوْفًا فَهُوَ خَائِفٌ. خَافَ خوف جس نے اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے اسے میں 2 جنتیں عطا کروں گا. بتاؤ پھر ڈرنا ترنا ہے کہ ڈرنا ترنا ہے، ڈرنا مرنا بھی. ہاں جو دنیا والے ہیں ان کے لیے ڈرنا بھی مرنا ہے اور مرنا بھی مرنا ہے. لیکن جو اللہ والا بن جائے وہ تر بھی جاتا ہے، مر کے پھر زندہ ہو جاتا ہے. اب میں آخری بات کر رہا ہوں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. ضحک کہتے ہیں عربی زبان میں ہنسنے کو. ضحک کسے کہتے ہیں؟ ہنسنے کو. اور
بکا کہتے ہیں عربی زبان میں رونے کو، رونے کو۔ اب بولو ہنسنا اور رونے میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان۔ ہاں ہاں بالکل، بھائی ہنسنے اور رونے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دن اور رات میں۔ تھوڑا فرق ہے یا پورا فرق ہے؟ پورا۔ ہاں یہ ہیو ٹو بی انٹلیکچوئل ٹو نو دس۔ یہ کون سی اتنی مشکل مسئلہ ہے جو آپ سوچ میں پڑ گئی؟ ہنسنا اس کا جو اپوزٹ ہے، کیونکہ لافنگ اور کرائم یہ تھوڑا بہت ڈفرنس نہیں ہے اس میں، یہ ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن ہے ایک دوسرے کے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ اپوزٹ ہے، اپوزٹ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اور وہی ہے جس نے ہنسایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، وہی ہے جس نے ہنسایا، وَأَبْكَى، اور جس نے رولایا۔ ایک تو اس کا یہی معنی ہے کہ آپ ہنستے بھی ہیں تو ہنسانے والا خدا ہے، روتے ہیں تو رلانے والا بھی خدا ہے۔ لیکن میں نے جس تناظر میں آپ کو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ پیش کیا ہے، اس کے تناظر میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس نے اس منتہا کے مفہوم کو سمجھ لیا اور رب کے حضور حاضر ہونے کی اس حالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو پھر اس کو اللہ جنت میں لے جا کے ہنسائے گا، اور جس نے پیٹھ پھیری اسے جہنم میں لے جا کے رولائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، لہذا یاد رکھو خوش کرنے والا بھی خدا ہے۔ The one who brings smiles on your faces is Allah subhanahu wa ta'ala. And the one who engages you with the sorrows and the weeping and crying, that is also Allah subhanahu wa ta'ala. جو تمہیں رلاتا ہے وہ بھی خدا ہے، جو تمہیں ہنساتا ہے وہ بھی خدا ہے۔ اس لیے آج سے تم فیصلہ کر لو کہ آگے جا کر تم نے رونا ہے یا ہنسنا۔ فیصلہ کر لو آج۔ Make this very serious decision of yours, whether you like to be smiling in the hereafter or crying. All authority is yours. You have been granted the powers to acquire either crying or smiling in the hereafter. اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ بولو ابھی میں آپ سے کہوں کہ ہنسو، ہنس لوگوں کے بولو نا، ایسا ہی ہے۔ اور اگر میں آپ کو رونے کا کہوں، چلو آپ میری بات نہ بھی مانیں لیکن کوشش کریں تو رو جائیں۔ آدمی رونا چاہے، ہاں وہ لوگ جن کے دل رخ یار سے پگھل چکے ہیں، ان کے لیے رونا کوئی مشکل بات نہیں۔ دنیا کے لیے ہنسنا آسان ہے، ولیوں کے لیے رونا آسان ہے، سمجھے؟ اب میں اس کو میں اس کے اینڈز کو چینج کر رہا ہوں۔ کیسے پہلے میں نے اور اینڈ سے بات کی تھی، اور میں اس کا اینڈ چینج کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی یہاں روتے ہیں وہاں جا کے ہنستے ہیں، اور دنیا والے ادھر ہنسیں گے اور وہاں جا کے روئیں گے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لگا کر ہنسنے سے منع فرمایا، کیونکہ جو کہتے ہیں وہ اونچی اونچی آواز میں ہنستے ہیں، گویا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں موت کا لمحہ بھول چکا، جنہوں نے قبر کی کالی رات کو بھلا دیا، جنہوں نے منتہائے ربی کو فراموش کر دیا ہے۔ اس لیے دوستو جمعے کا دن ہے، میں یہی پیغام لے کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ خدا کے ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، بدلے میں خدا تمہارا ہو، اور جو خدا کا ہو جائے یاد رکھو ساری مخلوق اس کی ہو جائے۔ اللہ کے ولیوں سے یہ پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ خدا کے ہو جاتے، ان کی اپنی خواہش مٹ جاتی ہے، ان کی اپنی لذتیں فراموش ہو جاتی ہیں، وہ یار کی یاری میں راضی رہتے ہیں، وہ یار کی رضا میں راضی رہتے ہیں،
وہ یار کی خوشی میں راضی رہتے ہیں، چاہے خود کو تکلیف برداشت کرنی پڑے. اور اگر آپ کو دلیل چاہیے تو دیکھو پھر طائف میں میرے نبی کو پتھر لگے لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے. یہ اتنا حسین نبی، اتنا عظیم نبی، اتنا جلیل نبی، اتنا علیم نبی، اتنا محبوب نبی، امام الانبیاء نبی، فخر اولین و آخرین نبی، وہ کھڑا ہو کے پتھر کھا رہا ہے. کیوں؟ جس حال میں یار راضی، اللہ والے بھی اس حال میں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. مکی مسجد کی یہ بہاریں، یہ بڑا خوبصورت اجتماع، اللہ پاک آپ کے اتفاق و اتحاد کی فضا کو، جس طرح یہ اجتماع جب اکٹھا ہے، آپ کے اتحاد کی بھی اللہ خیر فرمائے. اور اس مسجد کو بہت اچھے طریقے میں یوٹیلائز کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں جتنے جوان ہیں اللہ ان کی جوانیوں میں برکت فرمائے. اور یہ جو بزرگ چہرے ہیں یہ پورے معاشرے کا حسن ہے. یہ سفید بالوں والے، یہ حسن اللہ آپ کی کمیونٹی میں اسی طرح آباد رہے. اللہ پاک میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے منتہا کی تیاری عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.